یہ میرا بیٹا یہ 10 دن کا تھا جب میں اسے یہاں چھوڑ گئی تھی، اسے اس نے اٹھا کے نیچے فرش پہ پھینکا تھا. میں ترس جاتی ہوں اس سے ملنے کو بھی. تو ادھر ہی ہم نے تھانے میں درخواست دی ہے، تو ان لوگوں نے پکڑا ہے اسے، پکڑے کی ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے. تو ایس ایچ او صاحب نے اسے چھوڑ دی ہے. وہ مجھے بولے بی بی چپ کر کے بیٹھ، بی بی چپ کر کے بیٹھ. جی میں ترلے کرتی رہی ہوں کہ نہ چھوڑے. میں نے انگلیاں دکھائی، میں نے ویڈیو دکھائی، میں نے وہ جو ادھر سے وہ بنوایا تھا میڈیکل وہ بھی دکھایا. میری امی ہی میرے کپڑے، میرے بچوں کے کپڑے، امی نہیں جانا کبھی تھوڑے بہت پیسے بھی دیا نے وہ بھی مجھ سے چھین لیتا تھا. بات پیاری ہے، اولاد مجھے پیاری ہے، اسی لیے تو میں گھر بساتی رہی ہوں. خرچہ آپ کو نہیں وہ دیتا؟ نہیں. ایس ایچ او صاحب بھی ہنس رہے ہیں تو میں ترلے کر رہی ہوں. اوپر سے مجھے کہہ رہے چل بی بی اٹھے تو، چل بی بی اٹھے تو نکل، چل بی بی اٹھے تو. یہ غریب کی عزت ہے. سارا دن میرا خاوند حوالات میں بند رہا ہے. کچھ لوگ آئے ہیں، ان لوگوں نے ادھر سے اسے نکوالا ہے حوالات سے اور ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا دیا ہے. میں سامنے بیٹھی ہوں. یہ بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا یہ 10 دن کا تھا جب میں اسے یہاں چھوڑ گئی تھی، اسے اس نے اٹھا کے نیچے فرش پہ پھینکا تھا. میں ترس جاتی ہوں اس سے ملنے کو بھی. میں اس دن بعد آتی ہیں یہاں مجھے آنے ہی نہیں دیتا، آنے ہی دیتا. میں اس کے ترلے کرتی کہ چھوٹا سا میرا بیٹا مجھے ملنے دے. بولتا نہیں ادھر لا. ان کی یہی سوچ ہے کہ ادھر لائے ہم اسے مار دیں. اس کے بھائی بڑے نے بولا ہے کہ ادھر لاؤ اسے مارے کہ ہماری جائیداد کا کوئی وارث نہ بنے. اتنا ظلم میرے بچوں پہ کرتے تو میرے پہ کتنا کرتے ہوں گے. 15 پہ کال کی جب آپ کی انگلیاں توڑی؟ نہیں میں نے نہیں کی. مجھے ادھر پھینک گئے تھے تو ادھر ہی ہم نے تھانے میں درخواست دی ہے. تو ان لوگوں نے پکڑا ہے اسے، پکڑے کی ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے. تو ایس ایچ او صاحب نے اسے چھوڑ دی ہے. میں جو کون ہے یہاں پہ؟ نام نہیں مجھے کون سا تھانہ کون سا لگتا ہے؟ یہ کوٹ عبد المالک ہے. جمشید صاحب ہیں ایس ایچ او. جی میں ان کے ترلے کرتی نہیں کہ آپ انہیں نہ چھوڑے، آپ انہیں نہ چھوڑے، یہ بہت جلاد آدمی ہے، آپ انہیں نہ چھوڑے، اس نے بھاگ جانا ہے. وہ مجھے بولے بی بی چپ کر کے بیٹھ، بی بی چپ کر کے بیٹھ. جی میں ترلے کرتی رہی ہوں کہ نہ چھوڑے. اس نے آپ کی حالت دیکھی تھی؟ جی میں نے انگلیاں دکھائی، میں نے ویڈیو دکھائی، میں نے وہ جو ادھر سے وہ بنوایا تھا میڈیکل وہ بھی دکھایا. پھر بھی اس نے پیسے لے کے چھوڑا ہے. ویسے کیسے چھوڑا ہے؟ کوئی غریب کی سنتا ہے؟ کوٹ عبد المالک کا علاقہ ہے. میں حیران ہوں ایس ایچ او صاحب، آپ کے اپنے گھر میں بھی بیٹی ہوگی، آپ کے اپنے گھر میں بھی ماں ہوگی، آپ نے اس خاتون کی انگلیاں ٹوٹی نہیں دیکھی، آپ نے وہ بندہ کیسے چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد آپ نے پوری تفتیش نہیں کی. وہ کہہ رہی ہے ہم لوگوں نے میڈیکل رپورٹ لا کے دیا ہے، اس کے باوجود آپ نے بندہ چھوڑ دیا. اور بندہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا ہے کہ بھائی ہمارا ایریا نہیں لگتا. بھائی جون سا ایریا لگتا ہے، تم نے حوالات میں بندہ بند کیا تو وہ حوالات سے دوسری حوالات تک پہنچاؤ، جس کا ایریا لگتا ہے اس تھانے تک پہنچاؤ. کیسے انسان ہو؟ اللہ نے اگر کرسی دے دیا، مجھے سمجھ نہیں آتی. آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ڈی پی او صاحب، سمجھ سے باہر ہے. لاہور پولیس نے تو اپنے آپ کو کافی حد تک ٹھیک کر لیا ہے. ڈی پی او صاحب، شیخو پورہ پولیس جو ہے کب تک اس طرح لوگوں پر زیادتیاں ہونے دے گی؟ اب وہ کیسے برداشت کر رہی ہے؟ وہ بتا رہی ہے کہ وہ انسان نہیں، میری جانور سے بھی آتی ہے. ماں کو بتانا، ماں کو بتایا کہ مجھے انسان سے نہیں جانور سے بھی آیا. مرضی کی شادی تو نہیں تھی کی بہن؟ نہیں مرضی کی نہیں کی تھی، یہ میری خالہ نے کروائی تھی. خالہ نے کروائی تھی؟ جی. تب ٹھیک تھا شروع میں؟ صرف 10 دن یہ مجھ سے ٹھیک رہا ہے بس. اس سے بعد اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، مار کٹائی شروع کر دی، ایسے میرے ساتھ پھر ظلم کرنا شروع کر دیا. میں نے ماں باپ کو کبھی نہیں بتایا، کبھی نہیں بتایا، برداشت کر کے بیٹھی رہی کہ کوئی نہیں گھر بس جائے. اتنا ظلم یہ میرے ساتھ کرتا رہا. اب بھی میں نہ بتاتی اگر یہ مجھے چھوڑ کے نہ ادھر جاتا. اتنا ظلم برداشت کرتی رہی، اتنا صبر، صرف گھر بسانے کے لیے کہ میرا گھر بس جائے، کہ میرا گھر بس جائے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کدھر لے کے جاؤں؟ خرچہ دیتا تھا؟ خرچہ نہیں. میری امی ہی میرے کپڑے، میرے بچوں کے کپڑے، امی نہیں جانا کبھی تھوڑے بہت پیسے بھی دیا نے وہ بھی مجھ سے چھین لیتا تھا. اولاد پیاری ہے، اولاد مجھے پیاری ہے، اسی لیے تو میں گھر بساتی رہی ہوں. خرچہ آپ کو نہیں وہ دیتا؟ نہیں. کھانا آپ بتا رہی ہو کہ جو گھر میں پکا ہو تو وہ کھا لیا، بس وہی کھا لیا. ابھی کچھ بھی نہیں ضرورت آپ کی؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی کبھی کہیں لے کے گیا ہے، نہ ہی اس نے کبھی مجھے کچھ گھر میں لا کے دیا ہے. وہ لگتا ہے کہ گھر بس رہا ہے آپ کا؟ بس میں ہی بسا رہی ہوں. وہ تو مجھے دن رات کہتا ہے چھوڑ، میں نے تجھے مار دینا، تو نے مجھ سے طلاق نہ لی تو میں نے تجھے مار دینا، تو نے مجھ سے طلاق نہ لی، مجھے پستولے دکھاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے. جب وہ اتنا ظلم کرتا ہے، اتنا تشدد کرتا ہے، تو پھر کیوں اس کے ساتھ رہتی ہے اسی طرح؟ صرف میں یہ بچوں کی خاطر برداشت کرتی رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ ماں باپ کا پیار ہو تو بچے ہیں. کئی واقعے سنے،
कई वाक्य सुने, कई कहानियां सुनी ना कि खामद ने ऐसे ही मार मार के एक दिन अपनी बीवी मार दी है। जी जिंदा रहना चाहती हो ना अपने बच्चों के लिए? जी जी कभी सोचा कि अगर आपको अल्लाह ना करे कुछ हो गया बच्चों का क्या बनेगा? सोचा तो है, अब यही सोच के तो मैं बैठ गई हूँ, यही सोच के तो अब इंसाफ मांग रही हूँ कि इसे सज़ा मिले। अब इतना जुल्म इसे करना नहीं चाहिए। मेरी तो अपील है मरियम नवाज साहब से कि इसे सज़ा मिले। अब SHO साहब क्या कहते हैं, दोबारा मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मैं दोबारा नहीं गई। जब वो उसने उसे छोड़ दिया ना तो मैं उधर बैठ के रोना शुरू हो गई। मैंने कहा आपने ये अच्छा नहीं किया, उसने मेरे साथ इतना जुल्म किया है, मैंने आपको हर सबूत दिया है। अब मुझे आप बोलता है कि मैंने तो मारा ही नहीं, मैंने तो, वो तो बोल रहा है मैंने मारा ही नहीं। मैंने कहा मैंने आपको वीडियो दिखाई है, मेडिकल दिखाया है, ये सबूत है, क्यों नहीं मारा? उसने मुझे मारा है। नहीं, ये हमारा एरिया ही नहीं है, ये हमारा एरिया नहीं। मैंने उन्हें बोला कि इसे ना छोड़ो, इसे ना छोड़ो। मैं तरले मिनते करती रही। आगे से SHO जमशेद साहब बोलते ओ बीबी इथों उठ चल, उत्थे जा जिथे तेन कुट पई, जिथे तेरा एरिया है उत्थे जा। उधरों वकार साहब भी हस रहे ने, दंद कड कड के मैनू वहा रहे ने। ते SHO साहब, कौन है? वकार मेरा मियाँ है। हाँ जी, मुजरिम है, उसे भी इन लोगों ने मेरे सामने छोड़ा है। तो मैं तरले करती रही, वो हंस रहा है। तो SHO साहब भी हंस रहे हैं, तो मैं तरले कर रही हूँ। ऊपर से मुझे कह रहे चल बीबी उठे तो, चल बीबी उठे तो, निकल, चल बीबी उठे तो। ये गरीब की इज्जत है। मरियम नवाज साहिबा, आप थानों में कहती हैं जी, थानों में जी जनाब कह के आप लोगों को सर करके, मैडम करके पुकारा जाएगा, तो अंदाज़ा करें खातून है, वो अपनी टूटी उंगलियां लेकर थाने जाती है और मुतलका SHO कहता है कि बीबी जिथे तेन कुट पई है वो थाने जा, इत्थों तू की करन आई है। मुलजिम पकड़ा गया था और वो कह रहे हैं पकड़ा जाने के बाद उसको मेरे सामने छोड़ा गया, वो मुस्कुरा रहा था मस्टंडो की तरह, और SHO ने उसे जाने दिया। इतने बेरहम भाई, आपके घर अपनी बहन नहीं है, आपके घर अपनी बेटी नहीं है, क्या आपके घर में ख़वातीन नहीं है? आपके रिश्तेदारों में किसी खातून पर तशद्दुद होगा, जुल्म होगा, आप ऐसे बर्दाश्त करोगे? IG साहब, DIG साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये खातून आपकी राहें तक रही है, इसे इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता फैसला आपने करना है। बाकी जो सारी सूरत हाल, सारी कहानी है आपने अपनी ज़ुबानी सुन ली है। सारा दिन मेरा खामद हवालात में बंद रहा है। कुछ लोग आए हैं, उन लोगों ने उधर से उसे निकवाला है हवालात से और SHO के कमरे में बिठा दिया है। मैं सामने बैठी हूँ, मुझे देख के वो दांत निकालना शुरू हो गए। मैंने कहा सारे ये देखें मेरी उंगलियाँ टूटी हुई हैं, F5 का रिजल्ट आया हुआ है, मैंने सारे सबूत आपको दिए, ये फिर भी मुझे देख के हंस रहे हैं। तो आगे से SHO साहब कहते चल बीबी उठ, तेनों ने इत्थे मारे, जिथे तेनों मारे उत्थे जाके तू रो पिट, इत्थों उठ, चल बीबी उठ। और उस दौरान वीडियो बनाई हुई है आपने हवालात में बंद होने की? और जी मेरे पास वीडियो मौजूद है, जब उसे पकड़ा हुआ था, हवालात में बंद किया हुआ था। और SHO कमरे में बैठा तब की वीडियो भी है? नहीं, तब की वीडियो नहीं, हवालात वाली है। हवालात वाली है, तब की वीडियो नहीं है। मैंने कहा सर देखें, वो मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं, मेरी उंगलियां टूटी हुई हैं, 5 का मेरे पास रिजल्ट है। मुझे आगे से बोलता है कि मैं अब उसके दांत तोड़ दूं, चल बीबी उठे तो।